کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہلا دینے والا ہوتا ہے۔ سود ایسا ہی ایک گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان تاجر رہتا تھا، نام تھا احمد۔ احمد ذہین، محنتی اور سمجھدار تھا، مگر اس کے دل میں ایک چیز جڑ پکڑ چکی تھی، لالچ۔ وہ اکثر کہا کرتا، میں بس زیادہ نفع چاہتا ہوں، چاہے جیسے بھی آئے۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے مگر کبھی کبھار سمجھاتے بھی، احمد، حرام نفع وقتی ہوتا ہے مگر نقصان ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ سود سے بچو، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک دن اس کا دوست آیا اور بولا، احمد، اگر تم سود پر قرض دو گے تو ہر مہینے نفع بڑھتا جائے گا، یہی تو کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے۔ احمد نے سوچا، یہ موقع اچھا ہے، نفع بڑھے گا، میں بھی امیر بن جاؤں گا۔ یوں اس نے سودی کاروبار شروع کیا۔ شروع میں دولت برسنے لگی، نیا گھر، نئی گاڑی، دکانوں میں رش، مگر دل میں بے چینی اتر گئی۔ راتوں کو نیند اڑ گئی۔ اکثر خواب میں ایک سایہ آتا جو کہتا، احمد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ مت کر۔ ایک دن جمعے کے خطبے میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ احمد کے دل میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ وہ لرز گیا۔ نماز کے بعد احمد مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے حلال رزق دے، حرام سے بچا لے۔ گھر جا کر اس نے اپنی ساری سودی رقم جمع کی اور وہ غریبوں میں بانٹ دی۔ لوگ حیران ہوئے، اتنی دولت کیوں دے دی؟ احمد نے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ختم کر دی ہے۔ کچھ دن بعد دوست بولا، احمد، اب کیسے چلے گا کاروبار؟ احمد بولا، اللہ جس کا رازق ہے اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا، میں نے حرام چھوڑا ہے، اب حلال میں برکت آئے گی۔ اور واقعی کچھ ہی دنوں میں اس کی ایمانداری اور دیانت کی بدولت لوگ اس کے خریدار بن گئے۔ پہلے اس کے کاروبار میں دولت کی رونق تھی، اب اس کے چہرے پر ایمان اور سکون کی روشنی تھی۔ لوگ اس کے پاس صرف خریداری کے لیے نہیں بلکہ اس کی دیانت اور بھروسے کی وجہ سے آنے لگے۔ کچھ دن بعد احمد نے ایک مجلس میں بھرے دل کے ساتھ کہا، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ اللہ نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت فرمائی۔ احمد رو پڑا، میں خود اپنی بربادی لکھ رہا تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ یاد رکھیں، حرام کمائی وقتی نفع دیتی ہے لیکن سکون دل چھین لیتی ہے، اور جو بندہ حلال پر قناعت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں ملتا۔ آئیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکائیں اور دعا کریں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں سود اور حرام کمائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ہمیں پاکیزہ، حلال اور بابرکت رزق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔